مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. مل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا میں سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے. سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین. دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، وہ مرد حق وہ حیدر ثانی حسین ہے، وہ مرد حق وہ حیدر، وہ مرد حق وہ حیدر ثانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی، دنیا میں انقلاب کا بانی. صحرا کی ریت چاروں طرف ہے میرے حسن، صحرا کی ریت چاروں طرف ہے میرے حسن. آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی حسین، آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم
حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، حضرت عزت مآب واجب الاحترام حضرت العلام فاضل ذیشان خطیب شیریں مقال حضرت علامہ مولانا محمد عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب، آپ کی ذرا نوازی کہ خود بہترین خطیب فاضل نوجوان ہونے کے باوجود مجھ جیسے طالب علم کو سبق سنانے کے لیے موقع دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں 216 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ میں نے انسانی طبیعت کو جو بنایا ہے، میں نے انسانی مزاج کو جو پیدا کیا ہے، میں نے انسان کے خد و خال کو جو پیدا کیا ہے، تو میں خالق کائنات، انسان کو پیدا کرنے والا، انسان کی طبیعت کو بہت جانتا ہوں، اور اس جاننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، تمہاری طبیعتیں کبھی کسی چیز کو ناپسند کرتی ہیں، لیکن ادھر توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ جس حال کو ہم ناپسند کر رہے ہیں وہی حال ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اور کبھی تم ایسی چیز کو پسند کرتے ہو کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ فرمایا یاد رکھو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو محبت کرو، پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ میرے دوستو، اس آیت کو نازل کرنے کا پس منظر کیا تھا؟ جہاد کو فرض کرنے کا پس منظر کیا تھا؟ میں ایک مختصر وقت میں اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات اور تمام تر اسلام کا جو نظام تعلیم ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ توجہ ہے؟ ذرا پیار سے بول دیں۔ اسلام کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں، ایک روایتی پہلو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، ریاضات، مجاہدات، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، والدین کی عزت، اطاعت، یہ اسلام کا روایتی پہلو ہے۔ اور جب ہم اسلام کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو اس میں اپنی تعمیر ہے، شخصیت کی تعمیر ہے، افراد کی تعمیر ہے، اخلاق کی تعمیر ہے، یہ تربیت ہی تربیت ہے۔ کہیں نفس کو تربیت ہے، کہیں روح کی تقویت ہے، کہیں نو عمر بچوں کی تربیت ہے، نوجوانوں کی تربیت ہے، ہر شخص کو تربیت مل رہی ہے۔ یہ اسلام کا ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا اسلام کا انقلابی پہلو ہے۔ جب نظام خراب ہونے لگے تو نظام کو درست کرنے کے لیے میدان میں آنا، ہر طرف بت پرستی تھی، مصطفیٰ کریم میدان میں آئے، ہر طرف لوگوں کی عزتیں لٹ رہی تھی، آبرو ریزی ہو رہی تھی، ماؤں کا تقدس پامال ہو رہا تھا، بیٹیوں کا محبت اور شفقتیں ختم ہو رہی تھی، زندہ قبروں میں دفن کی جا رہی تھی۔ تو اس ظلم اور بربریت کے نظام کے خلاف آواز مصطفیٰ فضا میں گونجی۔ انقلابی پہلو میں ٹکراؤ ہوتا ہے، انقلابی پہلو میں نظریات مختلف ہوتے ہیں، اور جب اسلام نے انقلاب برپا کر دیا، ہر طرف امن ہو گیا، امن کا گہوارہ تھا،
خدا کو ماننے والے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھنے والے تھے، اور جب ایسے حالات میں ایک امن کے قیام کے بعد پھر نظام بدلنے لگا، بے نمازی لوگ اقتدار پر آنے لگے، شرابی لوگ اقتدار پہ آنے لگے، جب میرے حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کا قائم کیا ہوا نظام مصطفیٰ آج پھر خطرے میں ہے، تو پھر روایات سے نکلے اور انقلابی اداؤں کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کس بنیاد پر کہا، تو میں آپ کو تاریخ کے اس گوشے کی طرف لے جاؤں گا جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلے، کوفہ میں پہنچے، 12,000 لوگوں نے بیعت کی، 12,000 لوگوں نے، توجہ ہے ذرا پیار سے بول دیں، یہ بیعت کیا تھی؟ یہ بیعت کیا تھی؟ یزید کہتا تھا مجھے پیر مانو، بولو یہ بیعت کیا تھی؟ آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ اسلام نے بیعت کے 3 تصور دیے ہیں۔ ایک بیعت اسلام، ہر شخص کی آج بھی وہ بیعت دست مصطفیٰ پہ ہے، ایک بیعت اسلام ہے، جب کوئی کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس قول کے ساتھ ہی مصطفیٰ کریم کا مرید ہو گیا۔ یہ پہلی بیعت بیعت اسلام ہے، اور اس کے بعد ہے بیعت توبہ، اسے بیعت توبہ کہو یا بیعت طریقت کہو، گناہوں کی زندگی سے تنگ آ کر گناہوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے جب ہم کسی رہنما کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں کہ میں اس زندگی سے تنگ آ گیا، میں خدا کی دوریوں سے اکتا گیا ہوں، اب خدا کی قربتوں کے راستے پہ لے چلو، تو اس کو بیعت طریقت کہتے ہیں، اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ تو بیعت توبہ میں، بیعت اسلام میں ہم سب مسلمان ہیں، اور بیعت توبہ اور بیعت طریقت میں کوئی چشتی بنتا ہے، کوئی نقشبندی بنتا ہے، کوئی قادری بنتا ہے، کوئی سہروردی بنتا ہے، کوئی جنیدی بنتا ہے، کوئی بغدادی بنتا ہے۔ یہ اپنے اپنے مرشد رہنما کے اعتبار سے سلسلے متعین ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ بیعت توبہ ہے، بیعت اسلام دست مصطفیٰ پر ہے۔ بات سمجھا گئی؟ اور تیسری بیعت ہے بیعت خلافت۔ تیسری بیعت کیا ہے؟ بولو۔ بیعت خلافت کا مطلب ہے کہ کسی کو مسلمانوں کے انتظام و انصرام کا عہدہ دینے کے لیے منتخب کر لینا، مسلمانوں کا نظام حکومت، نظام مصطفیٰ کی بقا کے لیے کسی کو منتخب کر لینا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جیسے یہ وہی بیعت ہے جو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر کی تھی، یہی وہ بیعت ہے جو حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ کی تھی، یہی وہ بیعت ہے جو مولا علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر کی تھی، یہی وہ بیعت ہے جو امام حسن نے مولا علی کے ہاتھ پر کی تھی، اور یہی وہ بیعت ہے جس بیعت کے لیے یزید کہتا تھا کہ اے حسین میری بیعت کرو، یعنی مجھے مسلمانوں کا حاکم مانو۔ تو امام حسین کہتے تھے مسلمانوں کا حاکم کوئی بے نمازی تو نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا حاکم کوئی شرابی تو نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمانوں کا حاکم کوئی زانی تو نہیں ہو سکا، فاسق و فاجر کو ہم مسلمانوں کا نظام حکومت نہیں دے سکتے۔ بول دیجئے۔ وہ کوئی پیر نہیں بننا چاہتا تھا، وہ مولا حسین کو مرید نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ وہ بیعت نبوت لے رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا بیعت خلافت دو۔ ہاں الفاظ بدلتے ہیں، نظام بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، کردار بدلتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ بدل جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ بدل جاتے ہیں، لیکن معنی تو وہی رہتے ہیں۔ اس وقت کسی کو مسلمانوں کا امیر منتخب کرنے کے لیے
اپنی رائے پیش کرنا، یہ بیعت تھی، اور آج اسی کو ووٹ کہتے ہیں۔ بولو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ووٹ کہتے ہیں۔ ووٹ کہتے ہیں۔ ہم ووٹ کا نام دیتے ہیں، وہاں بیعت کا نام چلتا تھا۔ بولو، بول دیجئے، توجہ ہے۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، 12,000 لوگوں نے بیعت کی، ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، ایک روایت کے مطابق 30,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور چوتھی روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ امام مسلم نے خط لکھ دیا، اے امام حسین علیہ السلام، اب تو کوئی شرعی جواز نہیں رہا نہ آنے کا، اب آ جائیے۔ اب کچھ لوگ آج بھی اپنا قلم یزید کے نام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو امام مسلم نے بیعت لی تھی لوگوں سے، تو امام حسین علیہ السلام بھی تو بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے، یہ تو بغاوت ہے، یہ تو اسے بغاوت کہتے ہیں، یہ تو جمہوری نظام ہے۔ اگر ایک کینڈیڈیٹ اپنے لیے اپنے نظریے پر لوگوں کی رائے لے سکتا ہے، دوسرا بھی لے سکتا ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی کثرت ہوگی اسے حکومت ملے گی۔ اگر مسلم لیگ والے ووٹ کے لیے صندوقڑی رکھ دیں تو نون والے رکھ دیں، تو کیا پیپل پارٹی والے نہیں رکھ سکتے؟ بولو نا، ووٹنگ سے پہلے حکومت کسی کو نہیں ملتی۔ ابھی تو وہ بیعت لیتا پھرتا تھا، توجہ ہے، میری بات کو سمجھ لیجئے گا، ابھی تو وہ بیعت لیتا پھر رہا تھا۔ امام حسین سے کہو میری بیعت کرے، عبداللہ بن زبیر سے کہو میری بیعت کرے، عبداللہ بن عباس سے کہو میری بیعت کرے، عبد الرحمن بن ابو بکر کو کہو میری بیعت کرے۔ ابھی تو وہ ووٹ لیتا پھرتا تھا، وہ حاکم بن کب گیا تھا؟ ابھی تو وہ بیعت لیتا پھرتا تھا، اسے حاکم مانا کس نے تھا؟ اور امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو میرے باپ علی کی مہر تھی، بیعت کی تھی، میرے باپ علی کی مہر تھی۔ جب عمر خلیفہ بنے میرے علی کی مہر تھی، جب عثمان خلیفہ بنے میرے علی کی مہر تھی، پھر حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے، امام حسن و حسین کی مہریں تھیں، مسلمانوں کی مہریں تھیں۔ اب یہ خود بخود ہی ابھی ووٹنگ ہوئی بھی نہیں، ابھی بیعت لی بھی نہیں، یہ پہلے ہی اولی الامر بن گیا ہے۔ میں یہ نظام نہیں آنے دیں گے۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، لوگوں نے بیعت کی، حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے آ کر کیا کہا؟ لوگوں کو یہی کہا کہ لوگوں سیاست کی طرف نہ آنا، یہاں جان جاتی ہے، یہاں وقت برباد ہوتا ہے، یہاں بچوں کی قربانی دینا پڑتی ہے، یہ نظام سے ٹکر تم نہیں لے سکتے، تجارت کرو، کاروبار کرو، اپنی دنیاوی زندگی کو بناؤ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے پر یہ وقت بھی آیا کہ جب نماز پڑھتے تو ہزاروں ہوتے، جب اسلام پھیرتے تو ایک بھی نہ ہوتا۔ لوگوں نے مسجد میں وقت کم دینا شروع کر دیا۔ بس یہی وہ تبدیلی تھی جس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے۔ دین اور سیاست جدا جدا ہو رہے تھے، روایتی پہلو اور انقلابی پہلو جدا جدا ہو رہے تھے، اسلام کی تعلیمات ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، اور یہ تصور دیا جا رہا تھا، یہ نظریہ دیا جا رہا تھا کہ اسلام کو مسجد کی چار دیواری میں رکھو۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آ گئے اور فرمایا اسلام مسجد کا نظام نہیں، اسلام پوری دنیا کا نظام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، حسینیت۔ اب نانا جان کے روضہ پر حاضر ہیں۔ نانا جان، اے میرے پیارے نانا جان، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی زبان چوسی ہے، آپ کے دین پر حرف آ رہا ہے، آپ کے نظام مصطفیٰ پر ضرب لگ رہی ہے، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر۔
مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر سلام کرنے کے لیے حاضر۔ ایک وہ وقت ہے، دیکھیں تو صحیح کہ مصطفیٰ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے حسین کی زندگی کتنی ملتی ہے۔ ایک وہ رات جب کملی والے محبوب مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی رات ہے، اور جب نواسہ رسول مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی رات کا وقت ہے۔ نبی مکہ سے نکلتے ہوئے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے شہر مکہ، تو مجھے بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے میں جا رہا ہوں، تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اگر مجھے تیرے رہنے والوں نے تنگ نہ کر دیا ہوتا، تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اور اب نواسہ رسول مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور نانا جان کے روضے پر حاضر ہے۔ سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں، مدینہ میں گئے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ شہر مدینہ میں عارضی طور پر جاتے ہیں، اور چند دن رہنے کے بعد جب پلٹتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے دل تو وہیں رہ گیا، جان تو وہیں رہ گئی۔ بے جان جسم ہے جو الٹے پاؤں واپس آ رہا ہے۔ میرے دوست، چند دن مدینہ میں رہیں، مدینے کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، ہمت نہیں پڑتی، آنکھیں بہتی ہیں، دل تڑپتا ہے، روح کانپتی ہے، پاؤں لرزتے ہیں۔ جس کا بچپن مدینے میں گزرا، جس کی ماں کا روزہ مدینے میں ہو، جس کے نانا کا روزہ مدینے میں ہو، جس کا مرنا اور جینا مدینے میں ہو، پھر اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا۔ سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے۔ مل کر پڑھے، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عنایا، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عنایا، تیرے در پر میرے نانا تیرا پیارا حسین آیا۔ وہی حسین کملی والے محبوب منبر پر خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی گرتے ہیں، بچے جو ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کو روکا، منبر سے اترے، حسین علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور پھر اپنا خطاب شروع کیا۔ یہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینے میں ایک کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہیں، دوسرے پر حضرت حسین بیٹھے ہیں، اور کملی والے محبوب چلتے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں نعمت المتیجہ، سواری کتنی اچھی ہے، تو کملی والے محبوب فرماتے ہیں کہ دیکھو سوار کتنے پیارے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خادم خاص جو تھے، بچے تھے، کہتے ہیں میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ کملی والے محبوب 4 ہاتھوں پر کھڑے ہیں۔ کیسے کھڑے ہیں؟ 4 ہاتھوں پر کیسے کھڑے ہیں؟ ٹانگیں تو ٹانگیں ہیں، بازوؤں کو بھی ٹانگوں کی طرح بنا کر، اور اوپر حضرت حسین بیٹھے ہیں۔ کملی والے بابو چل بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا شہزادے تیرا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ میرے دوستو، جہاں امام حسین کی یہ یادگاریں تھیں، اس مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب مدینے میں نانا آیا تھا مکے کو چھوڑ کر تب بھی رات تھی، اور جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں تب بھی رات ہے۔ وہی نرمی نرمی، وہی خلوص، وہی سادگی، وہی نرمی، وہی خلوص، وہی
سادگی وہی ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. مل کر پڑھ لیں. نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. دیکھیے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، مدینہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ بیماریوں کا گھر تھا، یہاں بیماریاں تھیں، یہاں وبائیں تھیں، یہاں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. یہ بے نام بستی تھی. لیکن جب کملی والے محبوب آئے تو دارالشفا بن گیا، پھر محبت جبریل بن گیا، پھر ملائکہ کے پہرے لگ گئے، پھر ساری دنیا پر بسنے والوں کے دلوں میں مدینہ مدینہ بس گیا. اور امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں گئے، کربلا کو کون جانتا تھا؟ اسے تو نینوا کا نام دیتے تھے. وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. مسافر بھول کر بھی اگر اس میدان میں چلا جاتا تو سواری کو تیز کرتا کہ جلدی نکلے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں سکون نہیں ہے، یہاں آب و تاب نہیں ہے. لیکن جب میرا حسین گیا تو پھر اہل ایمان کی آنکھوں کا سرما بنانے کی خاک بن گئی. ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی ہے مصطفیٰ سے، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. کون حسین؟ کون حسین؟ جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑتے چھوڑتے عرض کر رہے ہیں نانا نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں تیرے مدینے کی خیر. کملی والے محبوب فرماتے ہیں ایک دن جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہوا. یہ عظمت حسین کی بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک دن جنت کا اور دوزخ کا، جنت نے کہا میں بہتر ہوں، دوزخ نے کہا میں بہتر ہوں. جنت نے کہا میں بہتر ہوں، دوزخ نے کہا میں بہتر ہوں. جنت نے کہا کہ دیکھو میرے اندر باغات ہیں، میرے اندر حوریں ہیں، میرے اندر قصور ہیں. تو جو دوزخ کہنے لگی کہ تیرے اندر سب کچھ ہے نعمتوں کا سامان، لیکن اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کو سزا تو میں ہی دیتی ہوں. فرعون کی ہڈیاں میں ہی توڑوں گی، نمرود کو شکست میں نہیں دینی ہے. یہ جبابرہ لوگ، ان کو جنہوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا، شریک بنے، ان کی خدائی کو میں ہی تو مزہ چکھاؤں گی. جب یہ بات ہوئی تو جنت کی فطرت میں چونکہ عاجزی ہے، اسی لیے تو عاجزی کرنے والوں نے وہاں جانا ہے. وہ خاموش ہو گئی، عاجز ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنت عاجز کیوں ہوتی ہے؟ تو بھی کہہ ایک وقت آئے گا میں تجھے اپنے عرش کے 2 ستون دوں گا. ایک وقت آئے گا جب میں عرش کے 2 ستون تجھے دوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت یوں شرمائی جیسے حجرہ عروسی میں دلہن شرماتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ستون عرش کے مجھے ملیں گے. پھر آپ دوسری حدیث ہے کملی والے محبوب نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے 2 ستون عطا کرے گا، مجھے وہ دے تو صحیح کہ میرے جنت کے 2 ستون کہاں ہیں؟ میرا اللہ فرمائے گا جنت کیا میں نے تجھے حسن اور حسین نہیں دے دیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت. تو پتہ چلا کہ جن کو جنت ملے وہ کامیاب ٹھہرے، جن کو جنت ملے انہیں حسن اور رعنائی ملا، جن کو جنت ملے ان کو فوز و فلاح ملا. یہ لوگ وہ ہیں جو جنت لے کر حسن پاتے ہیں، اور حسن و حسین وہ ہیں جو جنت میں جا کر جنت کو حسن دیتے ہیں.
جو جنت میں جا کر جنت کو حسن دیتے ہیں. تو میرے دوستو وہ حسین کربلا میں آئے, شہید ہوئے. اگر وہ مسجد تک رہتے کوئی ٹکر تھی؟ اگر وہ نماز روزے تک رہتے کوئی ٹکر تھی؟ اگر وہ اپنی اللہ اللہ کرتے رہتے تو انہیں وظیفے بھی ملتے, انہیں عزتیں بھی ملتی. لیکن ان جھوٹی عزتوں کو قربان کر کے میرے حسین نے نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں آنا پسند کیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں, اسلام نے جو نظام دیا ہے اس نظام کی بقا کے لیے قربانیاں دینا یہی تو حسین کا کام ہے, یہی تو حسین کا کام ہے. تو دیکھ لو کہ لا الہ پڑھ لیا, اب لا الہ کی اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ بولو. لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا. لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے, لا الہ تو بچ گیا, سر کٹ گیا شبیر کا. سر کٹ گیا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین. سر داد نہ داد دست در دست یزید, جان دے دی لیکن ہاتھ یزید کو نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اور اس طرح میرا حسین لا الہ کی بنیاد بن گیا. میرے دوستو آج بھی روح حسینیت تڑپ رہی ہے کہ آؤ میرے نانا کا نظام لاؤ, آؤ میرے نانا کا. حضرت شاہ احمد نورانی ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ آؤ نظام مصطفیٰ قائم کریں. عبدالستار نیازی یہی کہتے رہے نظام مصطفیٰ. ہم بھی یہی کہتے ہیں نظام مصطفیٰ آئے. چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو نظام مصطفیٰ آئے. کیسے آئے گا؟ گھر میں بیٹھ کر نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا. نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اور وہ کیا کرنا ہوگا؟ وہ کرنے کا طریقہ تمہیں امام حسین نے بتا دیا. امام حسین کربلا آج بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے نکلو, نظام مصطفیٰ کے لیے نکلو. بولو تو صحیح. نظام یہ بات سن لو, اس کے بعد بات ختم. پاکستان بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ نوکریاں نہیں ملتی تھیں اس لیے, سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھیں اس لیے, یہ مکانات نہیں بنتے تھے اس لیے, روٹی نہیں ملتی تھی, روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ تھا اس لیے پاکستان بنانا پڑا. پاکستان بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں پر اسلام کے نظام کی آزادانہ حکومت نہ تھی. گائے ذبح کرتے تھے, بندے مر جاتے تھے. گائے ذبح کرنا جائز ہے نا جائز ہے؟ وہ کہتے ہمارا بھگوان ہے, ہماری ماتا ہے. اسلام کے نظام کو آزادی نہ تھی. میرے دوستو اس وقت کا نعرہ تو یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نظام مصطفیٰ کے لیے پاکستان بنا ہے. تو پھر اتنے سال ہو گئے ابھی نظام مصطفیٰ آیا کیوں نہیں؟ پھر سوشلزم کیوں آ گیا؟ پھر کمیونزم کیوں آ گیا؟ پھر ابھی تک ملک تو بنا لیکن نظام وہی رہا, کیوں؟ میرے دوستو آؤ, ہمیں نظام مصطفیٰ ہماری ضرورت ہے. نظام مصطفیٰ ہماری بقا ہے, نظام مصطفیٰ ہماری زندگی ہے, نظام مصطفیٰ ہی ہمارا دین اور ایمان ہے. کیونکہ حقا کے بنا لا الہ است حسین وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.